اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کی قیمت 1 کروڑ نہیں ہے, 100 کروڑ نہیں ہے, 1000 کروڑ نہیں ہے. آپ پرائس میں سب انمول ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے خود کو پہچانا نہیں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان دو بہت بڑے غلطی کرتا ہے. ایک خود کو نہیں پہچانتا اور دوسرا خدا کو نہیں پہچانتا. جو بندہ خدا کو نہیں پہچانتا اور خود کو نہیں پہچانتا وہ یہاں بھی ناکام ہو جائے گا اور وہ روز قیامت میں بھی ناکام ہوگا. خدا کو نہیں پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا سے انکار کرنا. خدا کو جانتا ہے لیکن خدا کی طاقت کو نہیں پہچانتا, خدا کی عظمت کو نہیں پہچان رہا ہے, خدا کی رحمت کو نہیں پہچان رہا ہے, خدا کی برکت کو نہیں پہچان رہا ہے, خدا کی آزمائش کو نہیں پہچان رہا ہے. آزمائش کو بھی ہم نے پہچاننا ہے, اس پر بھی ہم نے ایمان لے آنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پڑھنے سے آپ اسلام کے دائرے میں آتے ہو, لیکن ایمان 7 چیزوں پر لے آنا ہے. 7 کتابوں پر لے آنا ہے جو 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں, اور پروفیٹس پر بھی لے آنا ہے. 7 چیزوں میں ایک بہت بڑی چیز میں آپ کے علم میں آج لے آنا چاہتا ہوں جس کے شکار ہے میجورٹی آف دا پیپل. ہم ایمان اللہ پر تو لے آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لے آتے ہیں, قرآن پر لے آتے ہیں, روز قیامت پر لے آتے ہیں, اور موت پر بھی ہمارا ایمان ہے, لیکن مقدر پر ہمارا ایمان نہیں ہے. جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم سیدھے مایوس ہو جاتے ہیں اور شکوے کرنے لگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یہ میرے ساتھ ہی ظلم کیوں ہو رہا ہے. ہم نے ایمان مقدر پر بھی لے آنا ہے. اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے چھین کر آزماتا ہے, اور جس کو چھین کر آزماتا ہے اگر وہ بندہ صبر کر لیتا ہے اور وہ بندہ پابند رہتا ہے, اس کا کیریکٹر اچھا رہتا ہے, تو پھر وہ بندہ روز قیامت میں اللہ کے بہت پاس رہنے والا ہے. لوگ بہت شکوائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو نواز رہا ہے لیکن مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے. ایسی شکایتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ہم کامیاب اس بندے کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس اتنا پیسہ. حیدرآباد میں ایک بندے کی موت ہوئی ہے, موت ہونے کے 3 مہینے کے بعد اس کا بیٹا آیا ہے, بٹوارا ہو رہا تھا, ہزاروں کروڑ کی پراپرٹی تھی. اہم باتیں میں رکھنا چاہوں کیونکہ گورنمنٹ بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں زیادہ لیبرز رہتے ہیں, محنتی لوگ رہتے ہیں. مجھے پولیس صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تھا یہاں مزدور بہت ہوتے ہیں. مزدور کا کام صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک ہوتا ہے, اور ایک ایسے بھی مزدور ہوتے ہیں جو بلڈنگ بناتے ہیں. جی, تو ایسے بھی مزدور ہوتے ہیں جو مکانات بناتے ہیں. 1 گھر بنا, 2 گھر بنے, 3 گھر بنے, 4 گھر بنے. کچھ مزدور ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زندگی میں 200, 300, 400, 500 مکان بنانے میں ان کی محنت لگی. روز کے 400, 500, 600 روپے لیتے تھے, لیکن بڑے بڑے بلڈنگز وہ لوگوں نے بنائے. محنت تو کی ہے, لیکن محنت کرتے وقت میں ان کے ذہن میں ایک خیال انہیں نہیں آیا کبھی. وہ یہ نہیں آیا کہ میں لوگوں کے تو گھر بنا رہا ہوں, میرا گھر مجھے کب بنانا ہے, اور میرا گھر بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. اگر آپ کو یہاں لیبرز ہیں جن کے ذاتی مکانات نہیں ہیں, ان کے لیے میں ایک التجا کرتا ہوں کہ آپ دوسروں کے لیے بہت محنت کرتے ہو, خود کے لیے کبھی سوچتے نہیں. خود کا بھی اگر مکان چاہتے ہو تو آپ نے جو پہلا میسج اللہ کا اقرا, علم حاصل کرنے والا جو میسج آیا ہے نا, اس میسج کے امبیسڈر آپ نے بننا ہے. دین اور دنیا کی تعلیم آپ نے حاصل کرنی ہے. کامیابی یاد رکھیں صرف ایجوکیشن میں ہے. آج میں بہت سے نوجوان بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے پڑھائی کی کیا ضرورت ہے, میں تو باپ کا بزنس کر لوں گا. بزنس سے پیسہ ملتا ہے, بزنس سے گھر بھی بنتا ہے.